قرآن کریم کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلا دینا۔ شرح تہذیب کے اندر آپ نے یہ دونوں معنی پڑھے ہوں گے۔ ایک کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق اور ایک کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلا دینا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اراءۃ الطریق نہیں مانگتے بلکہ ایصال الی المطلوب مانگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ ایک ہوتا ہے افراد اور ایک ہوتا ہے تفرید۔ کیا معنی؟ ایک ہے حد سے بڑھ جانا اور ایک ہے کہ حد سے اتر جانا، اور ایک ہے حد پہ رہنا۔ حد پہ رہنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاؤ اور سلام عرض کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نہیں سنتے۔ دوسرا کہتا ہے یہاں سے پکارو، تو پھر بھی سنتے ہیں۔ اب یہ دونوں غلط ہیں، ایک افراد کا شکار ہے اور ایک تفرید کا شکار ہے، ایک حد سے بڑھا ہوا ہے اور ایک حد سے اترا ہوا ہے، اس وجہ سے دونوں غلط ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ روزے پہ جا کر سلام عرض کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور اگر دور سے یہاں سے سلام پڑھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 2 مثال، ایک بندہ کہتا ہے تراویح 8 پڑھو، اب دیکھیں یہ 12 تراویحاں یہ کھا گیا۔ دوسرا کہتا ہے 20 رکعت تراویح بھی پڑھو اور بعد میں اجتماعی دعا بھی ضرور کرو۔ ان میں سے ایک
افراد کا شکار ہے اور ایک تفرید کا شکار ہے۔ ایک حد سے بڑھ رہا ہے، دوسرا حد سے اتر رہا ہے، دونوں غلط ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھو، دعا جی چاہے تو امام کے ساتھ مانگ لو، جی چاہے تو اکیلے مانگو۔ نمبر 3 مثال، ایک بندہ کہتا ہے خدا صرف عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ تعالی بھی ہر جگہ پر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ ہیں۔ اب دیکھیں، ایک افراد کا شکار ہے، دوسرا تفرید کا۔ ایک حد سے بڑا ہوا ہے، دوسرا حد سے اترا ہوا ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ پر ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں اپنے روضہ کے اندر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہر جگہ پر ہے۔ تو صراط مستقیم یہ نام ہے رائے اعتدال کا، نہ آدمی حد سے بڑھے اور نہ حد سے اترے، بلکہ رائے اعتدال پہ رہے تو اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب انعام کس پہ کیا؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 طبقات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے۔ نمبر 1 من النبیین، نبی، انبیاء۔ نمبر 2 والصدیقین، صحابہ۔ اور نمبر 3 والشہداء، شہداء جو اللہ کے راستے میں جہاد بھی سیف کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 والصالحین، بزرگ لوگ، اللہ کے نیک بندے۔ اب دیکھیں، فرمایا من النبیین، من النبیین کہہ کے مرزائیوں کو نکال دیا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ نمبر 2 والصدیقین، صدیقین کہہ کے رافضیوں کو نکال دیا ہے۔ والشہداء، شہداء کہہ کے بدعتیوں کو نکال دیا ہے۔ والصالحین، صالحین کہہ کے غیر مقلدین کو بھی نکال دیا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ میرے استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گومن صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ کہنے لگے، ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو آپ بزرگوں کی باتیں کرتے ہو، آپ بزرگوں کی باتیں کرتے ہو،
ہمارے بزرگ نے یہ فرمایا۔ تو استاد محترم فرمانے لگے بزرگوں کی بات قرآن بھی تو کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ قرآن نے کہاں پہ بزرگوں کی بات کی ہے؟ تو استاد جی فرمانے لگے سورہ فاتحہ کے اندر قرآن بزرگوں کی بات کرتا ہے۔ فرمانے لگے کہاں پہ؟ استاد جی نے یہی آیت پڑھی صراط الذین انعمت علیہم۔ اب دیکھیں یہاں پر صراط القرآن نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ، صراط الحدیث نہیں فرمایا کہ حدیث کا راستہ، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام کن پہ کیا؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ صالحین یہ بزرگوں کا راستہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے تبلیغی حضرات یہ اگر بزرگوں کی باتیں کریں تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ تبلیغی حضرات یہ بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں تو قرآن بھی تو کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ اب دیکھیں مغضوب کسے کہتے ہیں؟ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ مغضوب کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو لیکن ضد کی وجہ سے حق کو نہ مانے، اور ضال کہتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے نہ مانے، ان کے پاس علم ہی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہودی ان کے پاس علم تھا لیکن حق کو ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، اور نصارہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، یہ جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا کرے اور اللہ تعالی ہمیں ضد سے بھی بچائے۔ نمبر 2، حدیث مبارک مسند ابی داود الطیالسی جلد 1 کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، قال آمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز میں آپ نے آمین کہا، حفظ بیا صوتہ، اور آہستہ آواز میں کہا۔ آمین کے بارے میں بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ آمین یا تو یہ دعا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آمین دعا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے۔ امام فخر الدین رازی جو حنفی المسلک نہیں تھے بلکہ شافعی المسلک تھے،
یہ فرماتے ہیں آمین دعا ہے یا نام ہے، اور دونوں پر انہوں نے دلیلیں بھی پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے، مسند عبد الرزاق کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، آمین یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ تم اللہ کا نام آہستہ لیا کرو۔ یہ تو ہو گیا آمین، آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اگر آمین دعا ہے، قرآن کریم میں ہے قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ایک کے دعا کرنے کو اور دوسرے پیغمبر کے آمین کہنے کو دعا سے تعبیر کیا، اور دونوں کو دعا کہا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے قال عطاء آمین دعاء، حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمین دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دعا یہ آہستہ کیا کرو۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ باوجود کہ شافعی المسلک تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں قرآن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں آمین دعا ہو یا اللہ تعالیٰ کا نام ہو، ہر صورت میں آہستہ کہنا چاہیے، اونچی نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی۔ تو اسی وجہ سے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے۔ نمبر 3 صدق باری تعالیٰ، عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقعی کے مطابق ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم کرنا بھی کفر ہے۔ ہم نے کل یہ بات پڑھی تھی، ایک ہے امکان کذب اور ایک ہے وقوع کذب۔ امکان کذب پہ ہم نے کل بات کر لی تھی۔ ایک ہے وقوع کذب۔ وقوع کذب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ اس کے خلاف کرنے پر قادر تو ہے، یہ ہے امکان کذب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے خلاف کیا ہو تو یہ وقوع کذب ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جو شخص وقوع کذب کا قائل ہے وہ شخص کافر اور مرتد ہے۔ تو اس وجہ سے ہم وقوع کذب کے قائل نہیں۔ نمبر 4 مسئلہ، بات سنیں جی اس عقیدے کو ذرا دوبارہ بیان کریں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امکان کذب اور ایک ہے وقوع کذب۔ امکان کذب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، کیا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ کیا اس فیصلے کے خلاف کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو یہ امکان، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے خلاف کر دیا ہے، یہ ہے وقوع کذب۔ تو امکان کذب علیحدہ ہے اور وقوع کذب علیحدہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو شخص وقوع کذب کا قائل ہے وہ شخص کافر اور مرتد ہے۔ نمبر 4، مسئلہ پانی کے مسائل و احکام۔ پانی کی 2 قسمیں، نمبر 1 مطلق پانی اور نمبر 2 مقید پانی۔ مطلق پانی یعنی عام پانی، یہ وہ پانی ہے جب پانی کا لفظ بولا جائے تو فوراً ذہن اسی کی طرف جائے، جیسے کنویں کا پانی ہو گیا اور آسمان سے برسنے والا پانی ہو گیا، چشمے کا پانی۔ نمبر 2 مقید پانی، یہ وہ پانی ہے کہ جب پانی کا لفظ بولا جائے تو فوراً وہی پانی ذہن میں نہ آئے، جیسے عرق گلاب۔ اب یہ دیکھیں، یہ پانی ہے لیکن عرق گلاب کے ساتھ ملا ہوا ہے، مقید ہے۔ اس قسم کے پانی سے نجاست تو دور کی جا سکتی ہے، لیکن وضو اور غسل وغیرہ کرنا اس سے درست نہیں۔ مطلق پانی کی قسمیں، مطلق پانی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 آسمان سے برسنے والا پانی، جو بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ نمبر 2 زمین سے نکلنے والا پانی، چشمے کی صورت میں جو پھوٹتا ہے۔ اور نمبر 3 سمندر اور دریا کا پانی۔ اور نمبر 4 برف سے پگھلنے والا پانی۔ حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی قسمیں، حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ نمبر 2 طاہر، مطہر، مکروہ۔ نمبر 3 طاہر، غیر مکروہ۔ اور نمبر 4 طاہر مشکوک۔ اور نمبر 5 نجس۔ اب نمبر 1 طاہر، یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو۔ مطہر غیر مکروہ، دوسروں کو بلا کراہت پاک کرنے والا بھی ہو، جیسے بارش کا پانی ہو گیا، دریا کا پانی ہو گیا، ندی نالے کا پانی ہو گیا، سمندر کا پانی ہو گیا، چشمے کا پانی ہو گیا، کنویں وغیرہ کا پانی ہوگا۔ یہ ندی نالے سے مراد ہمارے ہاں یہ جو ندی نالا ہے یہ مراد نہیں ہے، یہ پانی نجس ہے۔ تو چشمے کا پانی ہو گیا اور کنویں وغیرہ کا پانی، اس سے وضو اور غسل کرنا اور ہر طرح کی نجاست کو دور کرنا یہ جائز ہے۔ نمبر 2 طاہر، مطہر، مکروہ۔ طاہر یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو، مطہر مکروہ، مگر پہلی قسم کے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔
یعنی پاک تو کر دیتا ہے لیکن کراہت تنزیہ کے ساتھ. اگر وہ پانی نہ ہو بلکہ صرف یہی پانی ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ نہیں. جیسے بلی کا جھوٹا پانی ہو گیا، یا وہ قلیل پانی جس میں آدمی کی ناک کی رینٹ مل گئی ہو یا آدمی کا تھوک مل گیا ہو، تو اب یہ پانی طاہر ہے، پاک ہے، مطہر، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن مکروہ کراہت کے ساتھ یہ پاک کرنے والا ہے. تو جب پہلا پانی موجود ہو تو پھر اس پانی سے وضو نہ کیا جائے بلکہ پہلے پانی سے ہی وضو کیا جائے. نمبر 3، طاہر غیر مطہر. یہ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو لیکن اس سے وضو یا غسل جائز نہیں. جیسے مستعمل پانی ہو گیا. مستعمل پانی اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت حاصل کرنے کی نیت سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، یا ثواب کی نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہو، یعنی اس سے وضو پر وضو کیا گیا ہو. تو وضو پر وضو کرنا یہ ثواب کی نیت سے ہے. لہذا اگر کوئی شخص محض وضو سکھانے کے لیے کسی کو وضو کر کے دکھائے تو یہ استعمال شدہ پانی مستعمل نہیں کہلائے گا. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب پانی رکھا ہو، کوزے کے اندر پانی ہے یا کسی برتن کے اندر ہے، تو بعض دفعہ انسان اٹھتا ہے اور اپنی انگلی بشرطے کہ وہ پاک ہو اس کے اندر ڈال کے چیک کر لیتا ہے پانی کو، تو اس سے بھی پانی مستعمل نہیں ہوتا. نمبر 4، طاہر مشکوک. یہ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو لیکن اس کا مطہر یا غیر مطہر ہونا یقینی نہ ہو. جیسے گدھے یا خچر کا جھوٹا. اگر اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو اسی سے وضو اور غسل کر لیں اور تیمم بھی کر لیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے. یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا ہے طاہر مشکوک کے بارے میں، کہ اگر اس کے علاوہ پانی ہے تو پھر تو انسان اسی سے وضو کرے، اس پانی کو چھوڑ دے، ترک کر دے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں تو پھر اس سے وضو کر لے اور وضو پر ساتھ میں تیمم کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پاک ہوگا تو مشکوک ہے، شک ہے کہ کیا اس سے طہارت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر یہ پاک ہے تو اس صورت میں اس سے وضو ہو جائے گا. اور اگر یہ پاک کرنے والا نہیں ہوگا، پاک تو یہ ہے پاک کرنے، یعنی کہ پاک طاہر مشکوک ہے کہ خود پاک نہیں ہے. اگر یہ پاک ہوگا تو اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی، اور اگر یہ خود پاک نہیں ہے تو آپ نے وضو کے اوپر تیمم تو کر لیا ہے. جب تیمم کر لیا ہے تو اس وجہ سے تیمم سے آپ پاک ہو جائیں گی، تو لہٰذا یہ طاہر مشکوک ہے. اور نمبر 5، نجس. یہ وہ پانی ہے جس میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو جائے، جیسے پانی میں شراب گر جائے یا کوئی اور نجاست گر جائے. اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں، اور ناپاک چیزیں بھی اس سے پاک نہیں ہوتی. یہ تھا مسئلہ. اور نمبر 5، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. سنن ابن ماجہ صفحہ 26،
ابواب الطہارت، اس کے تحت ابن ماجہ ایک روایت لائے ہیں جس میں اس دعا کا تذکرہ ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، ہے اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتی ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر کے مجھے عافیت بخشی۔